مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی ہمیشہ جوتا پہننا ہوتا، تہمد میں پاؤں ڈالنا ہوتا تو داہنا پاؤں پہلے آگے بڑھاتے تھے، پہنتے تھے، اتارتے وقت بائیں۔ تو انہوں نے اس میں لکھا، WHO کے بڑے بڑے ماہرین، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر، اور ان کے اقوال اور ان کی تھیسس کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ صرف دہانی کروٹ، دہنے جوتا پہلے پہننا اور بائیں، اس کے 38 طبی فائدے انہوں نے نقل کیے، 38۔ اس میں سے ایک بڑی بیماری آج کل عام لوگوں کو ہے کہ سلپ ڈسک کی، کمر کی تکلیف جو ہوتی ہے، جس کو عرق النساء کہا کرتے تھے پہلے، نس دب جاتی ہے کمر کے، اس میں پھر پاؤں میں درد ہوتا ہے، یہ سلپ ڈسک کہلاتی ہے، نئے زمانے میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بچپن سے اس کا عادی رہے کہ بچوں کو دانے پاؤں میں جوتا پہلے پہنایا جائے اور پاجامہ بھی پہلے اس میں اور بائیں سے اتارنے کا معمول ہو، تو کبھی زندگی میں یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ 38 فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ دہانی کروٹ ہمیشہ سوتے تھے، نیند نہ آئے تو وہیں کروٹ بھی لیٹ جائے، دین ایسی سختی نہیں کرتا کبھی، لیکن عادت شریفہ نہیں تھی۔ تو دہانی کروٹ لیٹنے کے انہوں نے 102 طبی فائدے نقل کیے، 102 طبی فائدے، جن میں سے ایک فائدہ یہ کہ اگر بچپن سے آدمی دہانی کروٹ لیٹنے کا عادی ہو تو اسے دل کی بیماریاں نہیں ہو سکتی۔ اس میں کسی مسلمان کا قول نقل نہیں کیا انہوں نے، بڑے بڑے WHO دنیا کے چوٹی کے ڈاکٹر، اور ان کا قول نقل کیا۔ میرے بزرگوں یہ سمجھنا کہ 1400 سال پہلی زندگی ایسا نہیں ہے، ایسی زندگی۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، کہ جن اہم ترین مسائل و مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم دوسرے دروازوں پر جا جا کر جھوج رہے ہیں، اور مسائل بنتے چلے جاتے ہیں، جب ہم سنت کے دروازے پر جا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم سیرت کے دروازے پر جا کر ان کو حل کرنے کے عادی ہو۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، سلپ ڈسک ہو یا دل کی بیماری، ان سبھی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بشرطے آپ اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جی ہاں، یہ ہیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، دعوت کا بڑا کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ انہیں جانتے ہیں، اور حضور نے یہ بھی بتایا کس طرح سے کوئی انگریز جب دین میں داخل ہوا، کوئی ہندو دین میں داخل ہوا، تو کس طرح سے اس نے سوال کیے اسلام کے بارے میں، اور اپنے جو ہیں خیال بتائے، اپنے جذبات بتائے کہ وہ کیوں ایمان میں داخل ہوئے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں دعوت کے میدان میں۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا یہ پورا بیان آپ سنیں گے، اور بھی بہت سی معلوماتی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچنا چاہیے، اس لیے ہم یہ ویڈیو کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور دوستو یہ پورا بیان آپ ان کا سنیں، اس سے پہلے صرف کچھ دیر رک جائیے اور یہ جان لیجئے پروگرام کہاں ہوا اور کن لوگوں نے منعقد ہوا۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے قصبہ شہباز پور کلا کے محلہ ہدایت نگر میں 28 مارچ 2018 کو مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ نے جلسہ سیرت النبی اور دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر حفاظ اکرام کی دستار بندی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور حضرت مولانا یونس صاحب اور دیگر علماء اکرام کے دستے مبارک سے عمل میں آئی۔ مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے محتمم ہیں نوجوان حضرت مولانا محمد عمران قاسمی صاحب۔ آپ کو بتا دیں قصبہ شہباز پور کلا میں اس مدرسے سے پہلے دینی تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ مندی سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے اجلاس میں ایک ایسی عظیم شخصیت تشریف لا چکی ہے کہ جس نے اپنی دعوت اسلام سے ہندوستان ہی کو نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو معطر کیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، علماء اس کتاب کا نام جانتے ہوں گے، نسیم ہدایت کے جھونکے۔ جب سے وہ کتاب پڑھی ہے
تب سے اس عظیم شخصیت کا اعتقاد دلوں میں رچ اور بس گیا ہے۔ ہم انتہائی ممنون ہیں اس عظیم شخصیت کے کہ آج وہ ہم لوگوں کی مخلصانہ دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں کی بات چل رہی ہے۔ یہ بات چل رہی ہے اس عظیم ہستی کی کہ جس کا لقب ہی پڑ گیا ہے داعی ایمان، مبلغ اسلام، فاتح پنجاب۔ آج وہ ہمارے اس اجلاس کے مہمان ہیں، عظیم مہمان ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ جناب والا اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرات اکابرین امت، علماء اعظام، حاضرین گرامی، بڑی تعداد علماء و اکابرین امت کی یہاں پر موجود ہے، اور یہ ذمہ داروں کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے کھوٹے اور دیہاتی کو اس مبارک مقدس محترم عنوان سیرت النبی کے اس اجلاس میں حاضری کا حکم دیا، اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں سبق کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ میرے ساتھ یہ معذوری تھی کہ مجھے لگاتار اسفار تھے، ہمارے ساتھی اور رفیق جناب نواب نیر صاحب، اور خصوصاً ان کی اہلیہ جو میری بھانجی ہوتی ہیں، ان کا بار بار فون آ رہا تھا اسرار سے کہ یہاں پر مدرسہ ہے، اور ہمارے بہت ہی محترم سرپرست اور دعوتی کاموں کے رفیق حضرت مولانا عمران صاحب کا حکم ہے کہ اس جلسے میں تجھے حاضر ہونا ہے۔ تو میں نے اس رشتے کی لاج رکھ کر حاضری کا ارادہ کیا تھا، اور اپنی معذوری کی وجہ سے درخواست کی تھی کہ مغرب کے بعد اگر اجلاس شروع ہو جائے اور ابتدا میں میرا سبق سن لیا جائے تو میں حاضری کے لائق ہو سکوں گا۔ بہرحال جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ بڑی تعداد علماء کی یہاں موجود ہے، سیرت پاک کا یہ جلسہ ہے۔ جلسے سیرت کے نام سے یہ ایسا محترم عنوان ہے کہ بڑے بڑے مقدس، بڑے بڑے عارفین اور اولیاء اس محترم عنوان پر بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بونا محسوس کرتے ہیں۔ جیسا بے عمل، بے علم، دیہاتی آدمی، تو ظاہر ہے اس میں یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ اس سے معروف ہو جائے، مگر ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے کہ اپنی ظاہر باطن کی گندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام نامی سے کچھ کم کیا جائے۔ اسی بہانے کے لیے میں بھی بیٹھ گیا ہوں کو یہ عنوان کیوں اختیار کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں مجھے بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کی شکر ہے ہم سب صاحب ایمان ہیں، اور ایمان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایمان کا ایک باطن ہوتا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ ایمان کا ظاہر اور جسم یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور ایمان کی روح ہے اللہ کی محبت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ لوگ ہیں جن نا سمجھ کم عقلے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے دوست، اپنے پیارے، اپنے محبوب بنا رکھے ہیں، لیکن اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کا عاشق اور محب، اللہ ہمارے محب، محبوب و معشوق۔ کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو سب سے پہلی محبت کی چاہت یہ ہوتی ہے جس کو میں چاہتا ہوں مجھے چاہنے لگے۔ کوئی محبت کرنے والا آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہے بس یک طرفہ محبت کافی ہے، بس میں چاہتا رہوں ادھر سے چاہت ہو نہ ہو۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی میں، کہ لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ حضرت آدھا کام تو ہو گیا ہے، آدھا اور ہو جائے۔ تو میں پوچھتا ہوں آدھا کیا ہو جائے؟ کہ میں تو چاہتا ہوں وہ بھی چاہنے لگے، ایسا کوئی تعویذ دے دے۔ نوعمری کے زمانے میں نے دیکھا کہ عاملوں اور سیانوں کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے ایک زمانے میں، تو مجھے خیال ہوا اتنی کم عمری میں نے کیا مشکل پیش آ گئی کہ عاملوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو جس کو دیکھیے وہ یہ کہتا تھا وہ ایسا تعویذ دے دیئے، میں تو چاہتا ہوں وہ چاہنے لگے۔ اب اگر بار بار تعویذ کا ذکر سن کر اب یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی تعویذوں کی وکالت کر رہا ہوں یا تعویذوں کا ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہوں۔ میں کیوں کرنے لگا؟ میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی مستند جو ہے حدیث کی کتابوں سے بار بار پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کاہن سے غیب کی بات پوچھی، عمل یقین کیا نہیں، صرف پوچھ لی، اور وہ سب کاہن ہیں جو غیب کی بات بتانے والے ہیں، چاہے وہ حضرت ہوں، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ عامل صاحب ہوں۔ کس نے کرایا ہے، سفلی کرایا ہے، علوی کرایا ہے، بچہ کھو گیا تو کہاں ملے گا، دفینہ کہاں دفن ہے، چوری کی تو کس نے کی، یہ بتانے والا سب کاہن، چاہے وہ کہے مسجد کا امام ہو یا جامع مسجد کا خطیب اعظم ہو، سب کاہن ہے شریعت کی نگاہ میں جو غیب کی بات بتانے والے۔ تو جس نے کسی کاہن سے غیب کی بات پوچھی، اور جس نے تصویر بنائی، اور جس نے اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے صحبت کی، اس نے اس دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا۔ ایمان رخصت ہو گیا، پوچھ لینے کے بعد ایمان رخصت ہوا۔ ظاہر ہے پھر تعویذوں اور عملیات میں سب سے زیادہ اسی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے آدمی ابتلا میں۔ تو میں کیوں ترغیب دینے لگا؟ میں نے تو یہ ضمن میں عرض کیا، محبت کا خاصہ یہ ہے کہ کسی کو محبت ہو جائے تو سب سے پہلی چاہت یہ ہوتی ہے جس کو میں چاہتا ہوں مجھے چاہنے لگے۔ تو ہم لوگ سب اللہ کے عاشق و محب ہیں، ہماری سب سے پہلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جس اللہ کو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ ہمیں چاہنے لگے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل بتایا ہے، کھل کر اعلان کروا دیا اپنے نبی سے، قل اے نبی اعلان کر دیا۔ چپکے سے مسجد میں حجرے میں جا کر چینی پڑھنے کی بات نہیں ہے، چپکے سے بتانے کا عمل نہیں ہے، اعلان کر دیجئے برسے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ جو تم اللہ کے عاشق ہو تمہارا معشوق بھی تمہیں چاہنے لگے، تو ایک لفظ کا ایک تعویذ ہے، نسخہ ہے، فاتبعونی، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میری اتباع و پیروی کرو، نبی کی اتباع پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، قانون بتا دیا اپنے ابدی ازلی منشور میں کہ ہم نظر رحمت، نظر محبوبیت، نظر مقبولیت صرف اس شخص پر ڈالیں گے، اس کے اس عمل پر ڈالیں گے، اس ادا پر ڈالیں گے جو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں انجام دیا جائے گا۔ ہاتھ ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریق پر اٹھے گا، پاؤں ہمارے نزدیک وہ پیارا جو ہمارے نبی کے طریق پر چلے گا، آنکھ ہمارے نزدیک وہ پسندیدہ جو ہمارے نبی کے طریق پر دیکھے گی، کان ہمارے نزدیک ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے نبی کے طریق پر۔ ہمارے نبی کے طریق پر سنے گا، دل ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریق پر دھڑکے گا۔ یہ ضابطہ ہے،
نبی کی پیروی اور اتباع کے بغیر اللہ کی محبوبیت مقبولیت مل نہیں سکتی۔ اب اللہ کی بارگاہ، اللہ کی محبت، اللہ کی مقبولیت، اللہ کی محبوبیت حاصل کرنی ہے تو نبی کی سیرت، نبی کی سنت کو جاننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا اور قدم سے قدم ملا کے چلنا پڑے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں وقاص ان کا نام ہے، پہلے وکاس تھے جالندھر، ایک جو ہے دعوتی پروگرام میں نے جالندھر میں انہیں کارگزاری سنانے کے لیے کھڑا کر دیا تو بڑے دل کو بات لگتی بات کہی، انہوں نے کہا بھائی توحید تو موٹی عقل میں بھی آتی ہے، انسان شرک تو سمجھتا نہیں، جو کتے کو نہ ہٹا سکے، مکھی کو نہ اڑا سکے، وہ پوجا کے لائق کیا ہو سکتا ہے؟ مگر میں یہ سوچتا تھا کہ ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کے لیے مجھے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سماج سے لڑنا پڑے گا، گھر والوں سے مخالفت مول لینی پڑے گی، مشکلیں سہنی پڑیں گی، تو میں ہندو رہ کر ایک اللہ کی عبادت کروں گا۔ لیکن جب میں نے اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو پڑھا اور آپ کی بائیوگرافی کو غور سے دیکھا اور پرکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب طرز حیات ہے، پسندیدہ طرز حیات ہے، اور انسانی زندگی کے لیے جو موضوع ترین اس کی انفرادی، اجتماعی، اس کی پرسنل لائف، اس کی سوشل لائف کے لیے جو موضوع ترین بہترین زندگی اور طرز حیات ہو سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ اب اگر اللہ کی محبوب زندگی گزارنی، پسندیدہ زندگی گزارنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا ہے اور ایک اچھا انسان پیدا بن کر جینا ہے اور ایک اچھے سماج کو دنیا میں ڈیولپ کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے بغیر وہ ممکن نہیں، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ سیرت پاک کے جلسے منعقد کیے جائیں اور سیرت پاک اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو سمجھا جائے، پرکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہ سنت کی اتباع کا حکم جو اللہ نے دیا ہے، یہ کوئی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہماری فطرت کو جانتے ہیں، ہمارے مزاج کو جانتے ہیں، ہماری تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ نے ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے، ہماری فلاح اور کامرانی کے لیے وہ طرز زندگی اللہ کے اپنے نبی کو پیدا کیا اور آپ کی سیرت اور سنت کی ایک چھوٹے چھوٹے جز کو اپنے صحابہ سے 14 سال پہلے اس طرح پر محفوظ کرایا کہ آج ویڈیو گرافی کے زمانے میں اس سے بہتر طریقے سے، اس سے محتاط انداز میں کسی کی زندگی کو محفوظ کرنا ممکن نہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے کیا۔ اللہ نے یہ خیال آتا ہے کہ ایک دفعہ 1400 سال پہلے اونٹ بکریاں چرانے والوں کی زندگی ہے، آج ماڈرن زندگی ہے، ایٹمی دور ہے اور لوگ مریخ پر اور آسمان پر چڑھے جا رہے ہیں، سائنس کا دور ہے، ترقیاتی دور ہے۔ وہ زمانے کی زندگی آج کی زندگی کے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتی ہے اور ماڈل ہو سکتی ہے؟ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ قیامت تک تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں اور آپ کے علم میں، اللہ کے علم میں مجموعی انسان جتنی زیادہ سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی اور زندگی گزارنے کے صحیح طریقے لوگوں کو کھلتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی افادیت، اس کے اسرار، اس کے معارف لوگوں کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم طارق محمود چغتائی، انہوں نے جو ہے وہ نیو یارک سے ایک ریسرچ کی پی ایچ ڈی، ان کا ریسرچ ہے سنت نبوی اور جدید سائنس۔ پہلے 3 جلدیں تھی جب انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا، لیکن اب 11 جلدیں ہیں۔ اس میں انہوں نے ہر ایک نبی کی معمولی کہنا بات تو ذرا ایک طرح سے بے ادبی ہے، یعنی عام عادی سنتوں کے بارے میں بھی سے لے کر پوری زندگی کی ایک ایک سنت کو ترتیب وار ذکر کیا ہے اور اس کی افادیت ماڈرن سائنس کے بڑے بڑے غیر مسلم اسکالر اور سائنسداں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین اور ڈاکٹرز نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس طرح کرنے میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس کو جمع کیا ہے ایک ایک سنت۔ کسی غیر مسلم، کسی مسلمان اسکالر یا کسی ڈاکٹر کا قول نقل نہیں کیا ہے، بڑے بڑے ماہرین ایک ایک سنت کو رہتے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی
کہ اللہ کے نبی ہمیشہ جوتا پہننا ہوتا، تہمد میں پاؤں ڈالنا ہوتا تو داہنا پاؤں پہلے آگے بڑھاتے تھے، پہنتے تھے، اتارتے وقت بایاں۔ تو انہوں نے اس میں لکھا، WHO کے بڑے بڑے ماہرین، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر، اور ان کے اقوال اور ان کی تھیسس کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ صرف دہانی کروٹ، دہنے جوتا پہلے پہننا اور بائیں، اس کے 38 طبی فائدے انہوں نے نقل کیے، 38۔ اس میں سے ایک بڑی بیماری آج کل عام لوگوں کو ہے کہ سلپ ڈسک کی، کمر کی تکلیف جو ہوتی ہے، جس کو عرق النساء کہا کرتے تھے پہلے، نس دب جاتی ہے کمر کے، اس میں پھر پاؤں میں درد ہوتا ہے، یہ سلپ ڈسک کہلاتی ہے، نئے زمانے میں اس کو ایک کہا جاتا ہے۔ اگر بچپن سے اس کا عادی رہے کہ بچوں کو دانے پاؤں میں جوتا پہلے پہنایا جائے اور پاجامہ بھی پہلے اس میں اور بائیں سے اتارنے کا معمول ہو، تو کبھی زندگی میں یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ 38 فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ دہانی کروٹ ہمیشہ سوتے تھے، نیند نہ آئے تو وہیں کروٹ بھی لیٹ جائے، دین ایسی سختی نہیں کرتا کبھی، لیکن عادت شریفہ نہیں تھی۔ تو دہانی کروٹ لیٹنے کے انہوں نے 102 طبی فائدے نقل کیے ہیں، 102 طبی فائدے، جن میں سے ایک فائدہ یہ کہ اگر بچپن سے آدمی دہانی کروٹ لیٹنے کا عادی ہو تو اسے دل کی بیماریاں نہیں ہو سکتی۔ اس میں کسی مسلمان کا قول نقل نہیں کیا انہوں نے، بڑے بڑے WHO دنیا کے چوٹی کے ڈاکٹر، اور ان کا قول نقل کیا۔ میرے بزرگوں یہ سمجھنا کہ 1400 سال پہلی زندگی ایسا نہیں ہے، ایسی زندگی۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، کہ جن اہم ترین مسائل و مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم دوسرے دروازوں پر جا جا کر جھوج رہے ہیں اور مسائل بنتے چلے جاتے ہیں، جب ہم سنت کے دروازے پر جا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم سیرت کے دروازے پر جا کر ان کو حل کرنے کے عادی، چھوٹے چھوٹے زندگی کے واقعات۔ چھوٹا سا ایک لگا آخری صفحے میں میں نے ارمغان کے ہمارے یہاں مانا میں نکلتا ہے، اس میں ذکر کیا ہے، امام عزیز خلیل اللہ میں نماز پڑھتا تھا، مارچ کے مہینے میں صبح کے وقت میں ہلکی سی سردی ہوتی ہے، تو جو بوڑھے لوگ ہیں انہیں سردی لگتی ہے، شروع مارچ کے دور کی بات تھی، اور جو جوان ہیں انہیں ٹھنڈی ہوا اچھی لگتی ہے۔ تو بوڑھے لوگ سویرے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ذرا اول وقت میں بیٹھے ہوئے تھے، جوان آیا، اس نے پنکھا کھول دیا، اب وہ بوڑھوں کو سردی لگنے لگی، ایک اور بوڑھا آیا، ایسی آگ لگ رہی ہے بالکل، اتنی سردی میں پنکھا چلا رکھا ہے، اس نے بند کر دیا، ایک اور آیا، اس نے پھر کھول دیا، اب وہ کھولنے والوں کا ایک گروپ بن گیا، ذرا سی بات میں لڑائی ناک کی ہوتی ہے نا، تو بات سب بھول جاتے ہیں، میری چلنی چاہیے۔ کہتے ہیں ہم بندگی کے لیے آئے، بندہ کہتے ہیں ماننے کو، ماننے میں کمال پیدا کرنے والا بندہ کہلاتا ہے، منوانے میں کمال پیدا، منوانا خدا کا کام ہے، لیکن ہماری عجیب بات ہے کہ ہم سب کو منوانے کی ٹر لگی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو بندہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، خدائی کی طرف چل رہے ہیں، خدا بنائے نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ۔ بہت ماحول خراب ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ کب تک یہ ہوتا رہے گا، امام صاحب سے اجازت لے کر میں نے کہا بھائی رک جائیے، کہ یہاں کس لیے آتے ہیں؟ نماز پڑھنے۔ نماز کیا ہے؟ بندگی ہے، خدائی ہے، بندگی تو ماننے کو کہتے ہیں نا، کہ مانیں گے کس کی؟ کہ اللہ اس کے رسول کی مانیں گے۔ میں نے کہا تو آئیے چلیے فیصلہ کر لے، دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو فیصلہ ہو، وہاں سے پنکھا کھولنے کا یا پنکھا بند کرنے کا فیصلہ ہوگا تو چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا آنکھیں کھول پھاڑ کر سوچنے لگے دربار رسالت میں کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کی شریعت اور اللہ کے نبی کی سنت بالکل حیات ہے، اسی تازہ، جیسے 14 سال پہلے اس کی افادیت تھی، اسی طرح آپ کا دربار لگا ہوا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ وہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بزرگ تھے حیدرآباد میں، 102 سال ان کی عمر تھی، ایک بوڑھی عورت ان کی خدمت میں آئی، 87 سال کی، اور سیدھی چلی گئی اندر، بے پردہ دعا کی درخواست کرنا چاہ رہی تھی۔ کہا بی بی باہر چلو، پڑھتا ہے۔ اجی حضرت میرے منہ میں بھی دانت نہیں ہیں، آپ بھی 102 سال کے، اب کیا پردہ سردہ رہ گیا ہے، بوڑھے ہو گئے۔ بہن تم بھی بوڑھی ہو گئی ہو، میں بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کی شریعت بالکل اسی طرح جوان ہے، جیسے 14 سال پہلے تھی اسی طرح رہنمائی کر رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، غزوے سے واپس آئے ہیں، فتح ہو گئی ہے، واپس آئے ہیں، تو جو نوجوان ہیں، جوان تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اللہ بوڑھے پیچھے ہیں، اب ان سے ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے، ساتھ پھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی کمزوروں کے ساتھ، ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ میرے آقا رہتے تھے۔
تو آپ نے جب دیکھا کہ بالکل اب اس سے ساتھ نہیں رہا جا رہا ہے، بہت تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ نے سر اقدس ذرا اوپر کو کہا، فرمایا مشو کمشی ادناکم، اپنے کمزوروں کی چال چلو، دوڑو نہیں آگے، ان کو تکلیف مت پہنچا۔ اس کا مطلب دربار رسالت سے یہ فیصلہ ہوا کہ کمزوروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اب بتائیے گرمی کس کو لگتی ہے، طاقتوروں کو کمزوروں کو؟ کہا نہیں، گرمی تو طاقتوروں کو لگتی ہے۔ تو میں نے کہا سردی کن کو لگتی ہے؟ کمزوروں کو لگتی ہے۔ اس طرح وہاں سے فیصلہ آیا پنکھا بند کیا جائے گا۔ کہا نہیں، ہمارے دین میں پنکھے کے بھی مسائل ہیں، بلا شبہ قیامت تک آنے والے سارے مسائل ہیں۔ یہ سمجھنا، حکیم الاسلام حضرت قائد طیب صاحب نور اللہ بالقدو نے ایک واقعہ زندگی میں نقل کیا ہے، اور اس پس منظر میں بیان فرما کر کہ سنت کا علم ہو، دین کا صحیح علم ہو، تو ماڈرن سے ماڈرن ایج میں قیامت تک کہیں کوئی انسان پھنسے گا نہیں، سیرت اور سنت فوراً رہنمائی کرے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں جو ہے ایک مرتبہ نیو یارک گیا، تو وہاں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے کسی شعبے کے، بہت ذہین آدمی تھے۔ وہ مولوی اور ملاؤں کا ہمیشہ مذاق اڑایا کرتے تھے، 14 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، دقیانوسی فقہ کے لوگ ہیں، پرانے بالکل زمانے کے لوگ ہیں، ان کا ہی مزاج تھا۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت قائد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جب بیان فرمانا شروع کر فرماتے تھے، اللہ نے ایسا نوازا تھا اور ایسے علوم بڑے دقیق مسائل پانی کی طرح بالکل موٹے سے موٹی عقل والے کے بھی سمجھ میں آ جاتے تھے، اور آخری درجے میں جو تحقیق کا مزاج رکھنے والا ہے وہ بھی دنگ رہتا تھا کہ یہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں، بڑے بڑے سائنسی اصول اور اس کو بیان فرماتے تھے۔ وہ تقریر سنی تو مبہوت ہو گئے، وہ مولوی بھی ہے، مولانا بھی ایسی تقریر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو مولوی بہت کام کے ہیں، ان کی دعوت کرنی چاہیے، حضرت آپ میری ایک وقت کی دعوت قبول فرما لیجیے۔ تو میزبان نے خود کہا، حضرت یہ بہت ذہین بہت ہی جینیس آدمی ہیں، آپ کی صحبت اور نظر پڑ جائے گی تو دین کا کام کرنے لگیں گے، امریکہ میں بڑا کام ہوگا، حضرت دعوت قبول فرما لی۔ دعوت قبول کر لی حضرت نے۔ اب وہ حضرت کے ساتھ بھی انہوں نے جو اپنی عادت تھی، جبل گردن جبلت نہ گردن، تو فطرت تو بدلتی نہیں، انہوں نے اگرچہ احترام میں دعوت کی تھی لیکن حضرت کے ساتھ بھی ایک چٹکی لی، دسترخوان تو بچھا دیا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد دسترخوان پر کچھ کانٹے، چڑیے، بال، پلیٹیں، ڈونگے، گلدستے رنگ برنگ کے طرح طرح کے قسم کے لا کے سجا دیا۔ پھر حضرت سے فرمائیں کہ حضرت جو ہے وہ شروع فرمائیں بسم اللہ۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ برتن تو لگا دیے، کھانا ہے نہیں، تو کیا شروع کریں بھائی؟ تو اب یہ معلوم تھا کہ انہوں نے کوئی کھیل کھیلا ہے، ان سے پوچھنا اچھا نہیں سمجھا۔ کہا کہ میں فوراً سیرت کے دروازے پر حاضر ہوا۔ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ میں سیرت کے دروازے پر حاضر ہوا، رہنمائی فرمائی جائے، ایک خادم ایک سیرت سنت کے طالب علم کی رہنمائی فرمائی جائے، پھنس گیا ہوں۔ فوراً جواب آ گیا، حضرت نے فرمایا فوراً جواب آ گیا۔ میں نے کہا دیکھیے سنت یہ ہے کہ میزبان پہلے شروع کرے، یہ جو کہتے ہیں مہمان شروع کرے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، مہمان ہے آپ مہمان پہلے کھائیے، یہ غلط ہے، میزبان شروع کرے۔ اس میں کتنی حکمت ہے، کھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کسی جگہ کسی طرح کھانا کھایا جاتا ہے، کسی جگہ پوری سے کھیر کھائی جاتی ہے، کسی جگہ حلوے سے پوری کھائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں شکرانہ ہوتا ہے مغربی یوپی میں، وہ اوپر سے چاول سب ڈھک دیتے ہیں اور وہ پورا اور شکر ہوتی ہے، کیا کھائے، بہت سے لوگ چکر میں آ جاتے ہیں کسے کیسے کھائے، انہیں بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ جنوب میں سالن سے روٹی کھائی جاتی ہے، پورے اس میں جو ہے تمل ناڈو میں روٹی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں، پھر سالن ڈالتے ہیں، پھر وہ سالن سے روٹی گل جاتی ہے تو یوں توڑتے ہیں، یوں کھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں۔ وہ وہاں کے شیخ یہاں آ جائیں گے، اس طرح کھائیں گے، اور آپ نے بھی اپنے حضرت کو بلا لیں گے۔ کیسے شیخ کو بلا کے لائے، اسے کھانے کا بھی تمیز نہیں، وہ اس سے برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں سالم بھائی، بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، بہت آتے جاتے ہیں، بہت مانوس ہو گئے ہیں شمال کی معاشرت سے، لیکن وہ اب کی مرتبہ مجھ سے کہنے لگے بنگلور میں، حضرت آپ کے یہاں روٹی سے سالن کھایا جاتا ہے، عجیب سے لگتی ہے، کیوں روٹی سے سالن کھاتے ہیں؟ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ میزبان شروع کرے گا تو جو طریقہ کھانے کا ہے اس طرح کھائے گا نا۔ تو وہ سارے فاسٹ فوڈز بنوائے تھے بیکری میں، کچھ کباب تھے، کچھ چپس تھے، کچھ بسکٹ تھے، وہ جو برتن تھے برتن نہیں تھے، وہ کھانے تھے۔ تو انہوں نے چمچ توڑ کے کھانا شروع کیا، پھر کانٹا توڑا تو حضرت نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ سنت جاننے والا ہو، یہ سمجھنا قیامت تک کے لیے نبی کی سیرت و سنت بس ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قدم سے قدم ملاتے رہیں، شرط یہ حساسیت کے ساتھ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔
نجات ہے. میرا راستہ صرف ایک راستہ ہے. بعض دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ راستے انیک ہیں منزل ایک ہے. ہمارے برادران وطن کہتے ہیں, مسلمانوں میں بھی یہ بات ہونے لگی بھئی ایک راستہ جماعت تبلیغ کے کی طرف کا بھی ہے, ایک مدرسہ اس خانقاہ کی راستہ بھی ہے, یہ راستہ بھی ہے. راستے انیک ہیں منزل ایک ہے. قرآن رد کرتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, میرا ایک ہی راستہ ہے. صراط صراط کا لفظ استعمال کیا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, راستوں پر پڑ جاؤ گے تو منزل سے بھٹک جاؤ گے. وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, اس کی وضاحت کی, وہ جس پر انعام کیا اس کے سرخیل ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. وہ ایک ہی ذات ہے, ایک ہی ذات ہے, اس لیے بنائی گئی, اس لیے بھیجی گئی, وہی ایک ذات ہے. اور اس لیے اللہ نے اپنے علم اپنے مشیت میں پوری کائنات کے تمام مقتدی لوگوں میں اور تمام قائدین اور تمام مشائخ اور تمام اس میں صرف ایک ہی ذات کو رول ماڈل اور اسوہ حسنہ بنایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ساتھی ہیں مدرس, انہوں نے یہ بات کہی کہ مخلوق جماعت آئی ہوئی ہے, کئی ملکوں کے علماء ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ کوئی دعوت کی بات کرنے کا موقع ملے گا, تو میں گیا دہلی ذاکر نگر مسجد میں. وہ جماعت رکی ہوئی تھی, 5 مفتیان کرام تھے علماء, وہ ساؤتھ افریقہ کے جو سال لگائے ہوئے تھے, اور 3 مفتی, سب مفتی تھے, 3 مفتی تھے ٹورنٹو کے اور 2 UK کے. تو میں پہنچا, دیکھا کہ خشخشی داڑھی والے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں اور سب 2 زانوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے خیال ہوا ان کو امیر بنا دیا تربیت کے لیے. بعض دفعہ تو جماعت کے بزرگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر بنا دیتے ہیں کسی بھی غیر عالم کو. تو میں سمجھا شاید امیر صاحب ہوں گے, تو میں نے جا کر سلام کیا, السلام علیکم امیر صاحب. کہنے لگا امیر یہ نہیں ہے. تو مجھے خیال ہوا پھر یہ 2 زانوں ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے پیر کے سامنے مرید بیٹھے ہوں, تو شاید ان کی انگریزیت سے معروف ہو کر بیٹھے ہیں تو ان پر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا, ان کے ساتھ جماعت میں وقت لگا رہے ہیں. تو میں نے ذرا تلخ سے لہجے میں بات کہی, تو پھر یہ کون ہے شیخ المشائخ؟ انہوں نے بتایا یحییٰ جیمس ہیں. یحییٰ جیمس ہیں, تو کیا بات ہے, یہ 5 مہینے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, یہ لندن کی ایک چرچ کے مینیجنگ ٹرسٹی متولی تھے. تو آپ ایسے کیوں 2 زانوں بیٹھے ہیں؟ ان سب نے یک زمان ہو کر یہ بات کہی کہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ 40 دن ابھی ہمیں لگا رہے ہیں. 40 دن لگا کر ہمیں یقین آ گیا کہ صحابہ ایسے تھے. پہلے ہم سوچتے ہیں جیسے کتابوں میں پڑھتے ہیں ویسے ہوتے ہوں گے, ہم نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کا نمونہ دیکھ لیا, ان کو دیکھ کر کہ یہ 100% آخرت ان کے لیے غیب ہے ہی نہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جنت دوزخ کو دیکھ لیں تو ہماری ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ حال ہے, ہر وقت میدان ہے, جو قدم اٹھائے, جو زبان سے لفظ نکالے, جو کام کرے, آخرت میں حساب دینا, اس کے علاوہ کوئی اور سوچ ہی نہیں ہے. بیٹھ کر دل بدلنے لگتے ہیں. نبی کی سنتوں سے ایسا عشق, دعوت کا ایسا جذبہ کہ حالات بدل, تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو کچھ حال اور ہو جاتا ہے, ذرا ان سے دور ہوتے ہیں تو حال بدل دوسرا ہو جاتا ہے. ایسا حال ہے. میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے کہ سلمان رشدی آئے ہندوستان, آ رہے تھے تو ان کے خلاف احتجاج کیا یہاں مسلمانوں نے کہ ویزا کینسل کیا جائے. اس پر وہاں کے بڑے بڑے اخبارات میں ایڈیٹوریل چھپے, ایڈیٹوریل کے یہ جو ہے مسلمان بنیاد پرست ہوتے ہیں, گندے جو ہے تنگ نظر ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. تو ان کو خیال ہوا سلمان رشدی نے کیا بات لکھ دی ہے, پڑھوں تو مسلمان کیوں برہم ہے. سلمان رشدی کا لٹریچر پڑھا, کسی نے بتایا کہ تسلیمہ نسرین بھی ایک ایسی رائٹر ہے, اس کی کتابیں پڑھی, سب کتابیں پڑھی. اس کے بعد ان کا مغرب والوں کا یہ ذہن ہے, اللہ شاید ان کو قیادت کے لیے تیار کر رہے ہیں, اس لیے ساری اسلامی صفات ان کو دے دی گئی ہے توحید کے اور کلمے کے علاوہ. شاید ان کو ہمارے جو ہے قیادت کے لیے لا رہے ہیں. وہاں مغرب کے لوگوں کا عام مزاج یہ ہے کہ اگر 2 متضاد رائے کسی سلسلے میں ہوں, جب تک دونوں کو نہیں پڑھ لیں وہ فیصلہ نہیں کرتے, اور خصوصاً منفی پڑھنے کے بعد مثبت کو ضرور پڑھتے ہیں. یہ ہے برخلاف ہمارے کہ کسی کی ظنی گمان, کوئی معمولی سی برائی یا کمزوری معلوم ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں, خصوصاً دیندار حلقے کے لوگ, کہ اس کی پوری دنیا میں تبلیغ میرے ذمہ فرض ہے. بغیر تحقیق کے صورت حال ہے ان کے یہاں ایسا نہیں. جب وہ ہمارے حالانکہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اصول بتایا, اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ سے بات ارشاد فرمائی، اے علی تیری عدالت میں کوئی شخص مقدمہ لے کر آئے اور یہ دعویٰ کرے کہ فلاں شخص نے میری ایک آنکھ نکال لی ہے اور نکلی ہوئی آنکھ ہتھیلی پر لے رہا ہو، تو بھی اس وقت تک اس کے حق میں فیصلہ نہ دینا جب تک کہ فریق مخالف کی بات نہ سن لے کہ شاید اس کی دونوں نکلی ہوئی۔ مغرب کے لوگوں کا یہ مزاج ہے، تو انہوں نے سیرت کو پڑھنا شروع کیا، اسلام قبول کر لیا۔ میں نے پوچھا کہاں اسلام قبول کیا، تو وہاں کا سب سے بڑا دعویٰ سینٹر ہے عبد الرحیم گرین ایک ہیں، وہ ایک بڑی چرچ کے پادری تھے، 102 ملکوں میں ان کے دعوتی رفقا کام کرتے ہیں، عبد الرحیم گرین انہی کے اس میں جو ہے اسلام کیا۔ ان سے پوچھا، وہ جو ہے پھر چونکہ میں ذمہ دار تھا، اپنے معاشرے کا بڑا آدمی تھا، تو بہت سے لوگ مجھے سمجھانے آئے، بڑے بڑے اسکالرز کو بلایا گیا، بہت سے پادریوں کو بلایا گیا، مذہبی پیش فرما رواؤں کو بلایا گیا، تو آخر میں آج آ کر جاپان سے ایک وفد کو بلایا، ایک پادری بہت بڑے عیسائی اسکالر تھے، ان کو بلایا گیا، انہیں 3-4 سال سے لوگوں کے ساتھ میں سے ملنے کے لیے آئے، بات کرنے لگے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت تمام مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل صحیح ہے، ابھی میرا ایمان صحیح ہوا ہے، پہلے صحیح نہیں تھا ایمان، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ یہی تو دعا کرتے ہیں کہ ہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے رسول ہیں، کہ ہاں یہ بات ہے۔ تم نے پہلے رسول کو چھوڑ کر بعد والے رسول کو کیوں ماننا شروع کر دیا؟ پہلے کو مان لیتے، اس میں کیا خاص بات تھی، کیا ضرورت پیش آئی؟ کہا مجھے زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہونے سے لے کر موت تک پوری زندگی میں ایک رہنما کی ضرورت تھی، رہبر کی ضرورت تھی، جس کے قدم سے قدم ملا کر میں زندگی میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں۔ جب اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو میں پڑھتا ہوں تو خود عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے صرف 2.5 دن کے حالات محفوظ ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں۔ پطرس ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، بڑے ایماندار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شاید ایسا ہوا، وہ بھی اطمینان کے ساتھ یقینی نہیں، یقین ایسا ہوا، شاید ایسا ہوا تھا، اس کے بعد یہ کیا تھا، اس کے بعد یہ کیا تھا، اس کے بعد وہاں اندر چلے گئے تھے، اس کے تھوڑی دیر آرام کر کے باہر نکلے تو باہر دشمن پھر مل گئے، پھر وہ ان کے پیچھے پڑے تو وہ دوسرے گھر میں گھس گئے، شاید ایسا ہوا تھا، شاید یقینی نہیں، 2.5 دن کے بھی یقینی حالات نہیں، شاید کے ساتھ بیان، اگرچہ ایک سچے کے بیان کیے ہوئے۔ اور حضرت عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا صرف 30% حصہ ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے۔ تو مجھے زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہونے سے لے کر موت تک پوری زندگی میں قدم سے قدم ملانے کے ساتھ مجھے زندگی کھلی کتاب کی طرح چاہیے۔ اس پس منظر میں جب میں پوری دنیا کے قائدین، رہبروں اور انبیاء کے حالات کو پڑھتا ہوں تو پوری دنیا کے اربوں خربوں لوگوں میں صرف ایک ذات ایسی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ایک ایک قدم میرے سامنے موجود ہے کہ میں قدم سے قدم ملاتا ہوا ان کے پیچھے چلا جاؤں۔ یہ محفوظ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے، اللہ کے پروگرام میں صرف پوری کائنات میں ایک ہی ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری قیامت تک رہنے والے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل اور اسوہ حسنہ بنایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ سیرت کو پڑھتے جائیں، قدم سے قدم ملاتے چلے جائیں، یہ ضروری ہے، بالکل 100% یہی نجات ہائی وے، اللہ کی رضا ہائی وے، دلی ہائی وے پر چڑھ جائیے اور چلتے رہیں گے تو دلی پہنچا کے رہیں گے نا۔ اللہ کے نبی کی اتباع و پیروی کے روڈ پر آپ چڑھ گئے، آپ فلاح کی طرف، کامرانی کی طرف، نجات کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف یہ منزل تک آپ کو پہنچا کر ہی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ قدم سے قدم ملائیں، اس سے ہٹے نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے پھر کسی اور دوسرے راستے، ایک قدم ادھر آدھر تیتر آدھر بٹیر نہ ہو، 100% اتباع۔ اس سلسلے میں آخری صفحے میں ایک واقعہ میں نے نقل کیا ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں، رضی نام ہے، پہلے راجو نام تھا ان کا، قرآن کے واسطے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور جب اصل سے پڑھتا ہے آدمی تو فکر بھی سلیم ہوتی ہے۔ میرا حضرت اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جن علاقوں میں عربوں کے ذریعے دین آیا، عرب دائیوں کو، وہاں 100% جینوین دین، اصلی دین پائے جاتا ہے، صحیح جگہ،
اور جہاں آدمیوں کے ذریعے دین کی دعوت پھیلی اور اسلام آیا وہاں کچھ نہ کچھ گھٹ گیا بڑھ گیا شکلیں بدلتی چلی گئی. یہ صورت حال. قرآن کے ذریعے اسلام آیا تو فقہ کا آپ اندازہ کیجئے. ہم لوگ رمضان میں اعتکاف میں تھے وہ بھی ساتھ میں تھے تو تاخراتوں میں اس دعا کی کثرت ہوتی تھی بار بار تکرار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی اللہ میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے فرمائے دعا مانگو عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا بتائی اللہ کی. تو ہم لوگ ہندوستان کے لوگ ہیں اجمی لوگ ہیں نا تو تھوڑا بہت گھٹانا بڑھانا ہمارا مزاجی بنا ہوا ہے. ہم دعا کر رہے تھے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم بار بار یا کریم یا کریم. تو وہ دسترخوان پر جانے لگے تو رضی بھائی حضرت ایک بات پوچھ لوں؟ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے کہ آپ نے جو دعا بار بار تکرار سے مانگی ہے کیا یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بتائی ہے؟ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں فضائل اعمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ حدیث کہ اس میں تو صرف اتنا پڑھا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ جو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم جو آپ نے پڑھا ہے 2 دفعہ تو یہ بھی ہے کوئی حدیث میں؟ میں نے کہا اللہ کا نام بڑھا لیا اس کی تعریف بڑھا لی کیا ہو گیا؟ کہا کہ اگر اللہ کو یہ تعریف پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہی نہیں سکھائی ہوتی. چوم لیا میں نے. یہی ہے تبھی دین تحریف سے محفوظ رہے گا اس کی شکل میں رہے گا جب سنت کے سلسلے میں اتنی حساسیت. اب ہمارے لیے بس اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے کہ نبی کی اتباع و پیروی کرتے جائیں اور جنت کی طرف چلے جائیں. اب اتباع و پیروی کے سلسلے میں خاص جو ہے اہم نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اصل سنت کی راہ سے ہٹ گئے تھے. یہ صورتحال ہے ہماری. دیکھیے اللہ کو اپنے نبی سے آخری درجے میں محبت ہے اور آپ کا لقب حبیب اللہ ہے. آپ کی ہر ادا سے اللہ کو پیار ہے, ہر ادا سے پیار ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے نبی کی کوئی چھوٹی معمولی سی سنت, کوئی عادی سنت, جوتا دانی طرف سے پہننے میں کوئی اور سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اللہ کو پیار آ جائے اور اس کا بیڑا پار کر دیں تو اللہ حکم الحاکمین فعال لما یرید ہے, علی کل شیء قدیر ہے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. ان کی شان ہے, ان سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا, وہ مالک کل ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا بیڑا پار کر دیں تو کر سکتے ہیں اور ایسا ہوا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ضابطہ, ایک ہوتا ہے رابطہ, ایک قانون ہوتا ہے, قانون ضابطہ. یہ تو فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات پر بھی پیار آ جائے, لیکن عدل اور قانون یہ ہے کہ اتباع اور پیروی کا اطلاق عادت کی پیروی کرنے والے, عبادت کی پیروی کرنے والے, اخلاق کی پیروی کرنے والے کے کو پیرو نہیں کہا جاتا. جو منصب اور فن کی پیروی کرنے والا پیرو کہلاتا ہے. ایک مثال سے بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں یہ دعویٰ کروں کہ میں حکیم اجمل خاں کا پیرو اور متبع ہوں. آپ دلیل مانگیں گے, دلیل بتائیے, تو میں کہوں گا کہ میں نے حکیم اجمل خاں نام رکھ لیا ہے, محمد کلیم ختم کر دیا, نام بدلوا لیا ہے, پورا گزٹ میں بدلوا دیا ہے, سارے کاغذات میں محمد کلیم کی جگہ حکیم اجمل خاں نام رکھ دیا ہے. تو آپ ہنسیں گے کہ نام رکھنے سے حکیم اجمل خاں بن جائیں گے. ایسا نہیں, میں نے پورے کپڑے, شیروانی, سب کچھ اسی طرح بنا لیا. اچھا آپ بہروپیہ بن گئے کہ نہیں, چلنے کا انداز, بولنے کا انداز میں نے سب سیکھ لیا ہے. دیکھ لیجئے حکیم اجمل خاں جیسے چلتے تھے بالکل اسی طرح. آپ کہیں گے ایکٹر بن گئے. ایسا نہیں, میں نے اپنے گھر کا نقشہ بھی بالکل ایک آرکیٹیکٹ کو بلا کر ماہر بالکل حکیم اجمل خاں جیسا بنا دیا. اب بھی نہیں مانو گے آپ حکیم اجمل خاں کا پیرو, تو آپ اور ہنسیں گے کہ میں نے کھانے کے مینو اور سارے معمولات, اورات, وظائف بھی بیاض حکیم اجمل خاں کی بلا کر اسی طرح بنواتا ہوں. میں صبح کو حلوہ, انڈے کا حلوہ بھی, اور دوپہر کا کھانا بھی, اور بکرے کا گوشت بھی, سب جو بناتے تھے. آپ اس پاس دیں گے, آپ پوچھیں گے کرتے کیا ہیں. میں کہوں کہ میں میونسپلٹی میں, گرام پنچایت میں جھاڑو لگانے کا ملازم ہوں, یا میں جوتے گاڑتا ہوں, سڑک پر بیٹھ کر جوتے گاڑتا ہوں, شیروانی پہن کے حکیم اجمل خاں جیسی سڑک پر بیٹھ کر جوتے گاڑتا ہوں. تو اگر حکیم اجمل خاں کو اس دنیا میں آنے کی اجازت دے دی جائے تو میرے خلاف عزت ہتک کا دعویٰ کریں گے کہ نہیں؟ یہ پیروی نہیں, پیروی کی توہین ہے. جوتے گاڑنے والا میرا پیرو کہلاتا ہے, جھاڑو لگانے والا میرا پیرو کہلاتا ہے. پیروی نہیں, پیروی کی توہین ہے.
کالا کلوٹا ہو، موٹا جھوٹا کھاتا ہو، پھٹا ہوا تہبند باندھتا ہو، بولنے کی تمیز نہ ہو، مظفر نگر کی ٹھیٹ زبان، تشدد کی تشدیدی زبان بولتا ہو، لیکن نباز حکیم ہو، نبض پر ہاتھ رکھتے ہی بتا دے بھی کیا ضرورت ہے ہمارا یہ سی ٹی اسکین کرانے کی، مرض یہ، اور مفردات سے علاج کرتا ہو، ذرا سی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہو، تو کہیں گے کہ یہ ہے اجمل خان وقت طبیب حاضر۔ اس طرح نبی کی پیروی، رسول کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرنے کا اور اس کا جو ہے اطلاق اور اس کا استحقاق صرف اس شخص کو ہے جو رسالت کی پیروی کرے۔ رسول کہتے ہیں پہنچانے والے، نبی کہتے ہیں باخبر کرنے والے، محض قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ تحریف کے راستے سارے بند کر دیے گئے، محض حلیہ بنا کر، ظاہری داڑھی رکھ کر اور شکل و شباب اللہ کے نبی کی بنا کر اس طرح پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے، کچھ نفلی نمازیں ادا کر کے پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے، کچھ سخاوت میں کچھ ذرا بڑھ کر پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے، کچھ نفلی بجائے کچھ تسبیحات اور کچھ دعائیں پڑھ کر پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔ اپنے نبی سے اعلان کروایا، قل، اے نبی اعلان کر دیجئے، غلط فہمیوں کے سارے جالے دماغوں سے صاف کر دیے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی ہے میری طرز زندگی، یہ ہے میرا طریق۔ عربی میں راستوں کے لیے بہت سے لفظ استعمال کیے، شارع، صراط، سبیل۔ سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جو اس کی پہچان سمجھے، جو اپنے لیے آدمی بناتا ہے اور منتخب کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ہذہ، بس یہی ہے میرا طرز حیات، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنے مسلک کی طرف، مشرف کی طرف، جماعت کی طرف، تنظیم کی طرف، حضرت کی طرف نہیں بلاتا، میں مسلک اپنے اللہ کی طرف بلاتا، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، ایسے نہیں اندھادھند بلاتا، بلکہ دل و دماغ سے مطمئن کر کے، ہوشیاری، ہوش مندی کے ساتھ اس کو رد کر کے میں بلاتا ہوں۔ اور یہ معنی بھی امام بصری نے لکھے ہیں کہ ادعو الی اللہ کا یہ راستہ ہی میرے اللہ نے میرا طرز حیات کے طور پر میرے لیے منتخب کیا ہے، میں نے بہت بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے تمام لوگ، ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو جو شخص کبھی اسے خواب میں بھی دعوت کا خیال نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درد، وہ سوز اس کے آس پاس کبھی نہ گزرا ہو، جس درد کو قرآن مجید کی 128 آیتوں میں محفوظ کیا ہو قرآن نے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، اس کے سامنے اڑتی اٹھتی چلی جائیں، اپنے خونی رشتے کے بہن بھائی دنیا سے بھی ایمان کے جاتے رہیں، کتنی بڑی تعداد میں، اسے خیال بھی نہ ہو، کبھی احساس بھی نہ ہو، پھر وہ اپنی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرنے والا بالکل ایسا ہے جھاڑو لگانے والا یا جوتے گاٹنے والا حکیم اجمل خان کی پیروی کا دعویٰ کرنے والا، یہ رسول کی اتباع نہیں، یہ پیروی کی توہین ہے، یہ اعانت رسول ہے۔ آپ جانتے ہیں اعانت رسول، توہین رسول کا کیسا بڑا جرم ہے اسلام کی نگاہ میں، کیا اہمیت ہے اس کو قرآن مجید، اس کو اور سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ نے کیا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا نخلق القرآن، لکھا ہوئی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن مجید، اور قرآن مجید کی عملی شکل دیکھنی ہو تو سیرت پاک۔ دعوت کو کیا اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ سید قطب ایک بہت ہی ماہ ناز مفسر علوم قرآن کے ماہر اور محقق ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر فی ظلال قرآن کے مقدمے میں مضامین قرآن پر بحث کی ہے، متقدمین متاخرین کی آراء کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک خلاصہ نکالا ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، ایک قول کے مطابق زیادہ 6232 آیتیں بھی ہیں۔ قرآن کی آیتیں کم زیادہ نہیں ہوتی، گننے کا فرق ہے، کسی نے لام الف کی آیتیں گنی ہے، کسی نے تا کی آیتیں گنی ہے، اس طرح کچی پکی آیتیں ہم دیہاتی لوگ کہا کرتے تھے نا بچپن میں، اس طرح تو سب سے زیادہ جو گنی گئی ہیں وہ 6666 آیات،
اس میں سے 6666 آیات میں سے 553 آیات سارے احکام کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل، وراثت کے مسائل، جھوٹ کی برائی، غیبت کی برائی، نکاح طلاق کے مسائل، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ساری چیزیں، اور دعوت الاعمال، سارے یہ جو اعمال جماعت کا پورا سسٹم، 553 آیات سارے احکام کے بارے میں، اور 6113 آیات غیر ایمان والے لوگوں میں ایمان کی دعوت، اس کے مضامین، اس کے واقعات، اس کے دلائل، اس کی دعوت، اس کا تکمیلہ ہے جہاد۔ تو جو شخص سارے دین پر عمل کرتا ہے، نماز بھی سنت کے مطابق، روزہ بھی آخری درجے مستحب کا لحاظ کرتے ہوئے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، وراثت کے مسائل، بھائیوں کا حق ادا کیا، بہنوں کا حق ادا کیا، اور جو ہے بیویوں کا مہر دیا، نکاح طلاق کے سارے مسائل، اور پڑوسیوں کا حق، چھوٹوں کا حق، بڑوں کا حق، علماء کا احترام کیا، اس نے سارے دین پر عمل کرتا ہے۔ لیکن وہ ہمارے رسول اللہ، جس طرح ہمارے نبی رسول اللہ کہتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا پڑھنے لگتا ہے کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا نام نامی نہیں ہے، رسول اللہ کہتے ہیں، آپ حضرت موسیٰ کا علیہ السلام کا بھی خیال نہیں کرتے، جن کو 28 پاروں میں بحیثیت رسول قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خیال نہیں آتا، جو ہمارے نبی سے پہلے رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خیال نہیں آتا، جن کی ملت میں ہیں ہم۔ رسول اللہ کہتے ہیں ایمان والا پڑھنے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کا نام نامی بولا جا، نام نہیں ہے، آپ کا منصب اور آپ کا کام ہے۔ اس طرح وہ داعی کی حیثیت سے پہچانا نہیں جاتا، وہ شخص 553 آیتوں پر عمل کر رہا ہے اور 6113 آیات کو ترک کر رہا ہے۔ گویا 8% دین کو مان رہا ہے، اگر قرآن دین ہے 8% دین کو مان رہا ہے، اور 92% دین کو چھوڑ رہا ہے۔ قرآن نے یہودیوں کو وارننگ دی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے، تمہیں اس کے علاوہ کیا سزا دی جائے کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا جائے اور آخرت میں دردناک عذاب میں دہکایا جائے۔ کچھ کو ماننے، کچھ عقل کو ماننے، اکثر کو چھوڑنے۔ 8% تو جب ہے جب سارے دین کو مانے، ورنہ 8% دین نہیں ہے، اگر قرآن دین ہے میرے بزرگوں، تو جس کے نمازیں صحیح ہیں تو روزے صحیح نہیں ہیں، روزے صحیح ہیں تو زکوٰۃ صحیح نہیں ہے، زکوٰۃ صحیح ہے تو حج صحیح نہیں ہے، عبادت صحیح ہے تو معاملات چوپٹ، معاملات صحیح ہیں تو معاشرت چوپٹ، معاشرت صحیح ہے تو جو ہے اخلاقیات میں کورے۔ تو بچے اگر قرآن دین ہے، اور بلا شبہ قرآن دین ہے، تو اچھے دینداروں کی زندگی میں 4-5% دین پائے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اور یہاں ہمارے مدارس میں اور اسکولوں میں 33 اور 35% پر پاس ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ 50% سے زیادہ پر پاس ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ، جس کا پلڑا جھک جائے گا وہ جائے گا جنت میں نیکیوں۔ اب پلڑا جھکتا ہے آدھے سے زیادہ، اس لیے میرے بزرگوں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ہمیں اس پس منظر میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور سیرت پاک وہی جو تناسب قرآن میں ہے وہی سیرت میں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے، دیکھیے اس آیت پر زندگی میں عمل، قرآن کو پڑھیے ایک ایک لائن کو، اس آیت پر زندگی میں عمل، اس آیت پر زندگی میں عمل۔ اگر دعوت کا جنون، دعوت کا درد اور دعوت کی تڑپ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے دل میں نہیں پائی جاتی ہے، ہم دیکھیں گے کہ پارے کے پارے پڑھ جائیں گے، ہم پورے پارے میں سے ایک بھی آیت پر زندگی میں عمل کی توفیق نہیں۔ اسی طرح سیرت پاک کو پڑھیں گے تو ذرا سی دیر میں اپنا ایکسر ہو جائے گا۔ حالانکہ اسی کام کے لیے، نبی کی سنت مقصودہ دعوت کے لیے ہمیں ختم نبوت کا اعلان کر کے نیابتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں منصبی فریضہ عنایت فرمایا دعوت کا، اور ہمیں خیر امت کا لقب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین ہو، تمہیں انسانیت کی نفع آسانی، انسانیت کی بھلائی کے لیے نکالا گیا، الناس اخرجت للناس، اسی کے لیے نکالا گیا۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی 2 روایتیں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دائی بنا کر نکالا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول محدثین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. آج کل بڑا اشکال ہوتا ہے, نوجوان اکثر کہتے ہیں کہ قرآن نے تو خیر امت کہا ہے, لیکن پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی پست حالی اور ذبح حالی حال ہے تو سب سے زیادہ گئے گزرے لوگ مسلمان ہیں. اصل میں قرآن کے صحیح نہ ماننے نہ سمجھنے کی وجہ سے اشکال آتا ہے. تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہر عبداللہ عبد الرحمن خیر امت ہے, یہ قرآن کی مراد نہیں ہے. افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے, جھاڑو لگاؤ گے تو افسر کیوں کہلاؤ گے؟ نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے. نبیوں کی راہ سخیوں کی راہ, انسانیت کے خیر خواہوں کی راہ. نبی کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ لٹا دیتے ہیں, جان چلی جائے, اولاد لٹ جائے, مال چلا جائے, عزت چلی جائے, ملک چھوڑنا پڑے, شہر چھوڑنا پڑے, لیکن اللہ کے بندوں کا بیڑا پار ہو جائے, اللہ کے بندے کفر و شرک کی دلدل سے نکل کر ایک اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائے, جنت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں. یہ ہے نبیوں کی راہ. تو نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے, بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت نہیں کہلاؤ گے. بنیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ بنیوں کی راہ ہوتی ہے فقیروں کی راہ. سب کی تجوری سے میری جولی میں آ جائے, میرا بینک اکاؤنٹ, میرا کاروبار, میری دکان, میری فیکٹری, میرا بینک بیلنس اور میرے جو ہے بچوں کا موت سے پہلے کا فیملی اسٹیٹس. یہ بنیوں. فقیروں کی راہ ہوگی تو کیوں عزت ملے گی؟ اس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا, ہمیں خیال بھی نہیں آتا. روزانہ کتنا نبی رحمت اللہ عالمین کے امتی, وہ نبی جو ہر وقت تڑپتے و بلکتے تھے کیسے یہ لوگ ایمان میں آ جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں, اس نبی کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے کو خواب و خیال میں بھی نہیں آیا کہ کتنے لوگ مر گئے. بلکہ ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام جو پتہ لگے کہ غیر ایمان والا مر گیا ہے تو فخر سے خوش ہوتے ہیں, اپنی ایمانی حمیت کا ثبوت کہتے ہیں, فی النار والسقر, منہ بھر کے کہتے ہیں گیا, مزہ آ گیا, گیا دوزخ. روزانہ 24 گھنٹے میں 1,54,000 لوگ تقریباً دنیا میں کل جگہ مرتے ہیں. ان میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں. 1,24,000 روزانہ, ہر سیکنڈ میں 2 سے زیادہ. ایک جملہ ماہر لسانیات کہتے ہیں 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اتنی دیر میں میں نے ایک بات کہی, اتنی دیر میں 15 لوگ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے گئے. اس حادثے کا شکار ہو گئے. اس حادثے سے بڑا کوئی حادثہ نہیں, ہر حادثے کی تلافی ہو سکتی ہے اس زمین میں. اکلوتا بیٹا مر گیا, اللہ دوسرا بیٹا دے سکتا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, اللہ باپ کی جگہ کوئی اس سے زیادہ شفقت بھرا باپ بھی دے سکتا ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا, دوسری بیوی دے سکتا ہے. فیکٹریاں ساری برباد ہو گئی, دیوالیاں ہو گئے, 100 فیکٹریاں پھر اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. ایک حادثہ اس زمین پر ایسا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں. ایک انسان ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا, اب اس کی کوئی تلافی نہیں. 1,24,000 روزانہ, ہر سیکنڈ میں 2. ماہر سماجیات کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال کی آبادی میں ایک گاؤں کی آبادی 2,000 کی مانی ہے. 1,24,000 کی کتنے ہوئے؟ 62 گاؤں روزانہ چل رہا ہے. اور ہمارے ذمہ تھا بچانے کی کوشش کرنا. ہمیں خیر امت کا لقب دے کر فائر بریگیڈ آفس کا افسر بنایا. وہ جو آگ بجھانے والا محکمہ ہوتا ہے وہ ہم اس کے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری تھی. ہم نے ایک دفعہ کسی سے نہیں کہا. ہم اپنی نبی کی اتباع میں 70 بار کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی ایک کافر کے بعد 70 بار تشریف لے گئے. ایک روایت ہے 93 بار تشریف لے گئے. ایک روایت ہے 84 بار ایک کے بعد تشریف لے گئے. عظیم پیر ذوالفقار صاحب کی ایک کتاب ہمارے ایک دوست نے لا کے دی. انہوں نے ایک سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ دنیا کے متکبر ترین فرعون انسانیت اور بدترین دشمن اسلام ابو جہل کے پاس سید الاولین والآخرین نبی رحمت اللہ عالمین 3,000 بار سے زیادہ دعوت دین دینے کے لیے تشریف لے گئے, اس کو دوزخ سے بچانے کے لیے. 3,000 کی بات چھوڑ دیجیے, 70 کی بات چھوڑ دیجیے, 84 93 کی بات چھوڑ دیجیے, ایک ایک دفعہ بھی ہم نے کہہ دیا ہوتا. ہمیں ڈر لگتا ہے, خوف ہوتا ہے. عربی میں کہہ دیتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یا اسلم تسلم کہہ کے چپکے سے نکل جاتے. اگر کسی کو یہ جو کل سے آج تک کسی کے 1,24,000 لوگ مرے ہیں, کسی کے خواب میں بھی دعوت نہیں دی کسی مسلمان. وہ تو سمجھتے ہیں ہندوؤں کے لیے ہندو دھرم, مسلمانوں کے لیے مسلمان دھرم, وہ بھی دھرم سمجھتے ہیں. لمبی عمر میں ہمارے برادران وطن مرتے ہیں تو 13ویں اور 10ویں میں بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں. میرے پاس 2 خط رکھے ہوئے ہیں. ایک خط ہے ہمارے والد صاحب کے آڑتی تھے تعلق رکھنے والے, ان کے پوتے کا.
10ویں پر انہوں نے 10واں کیا انتقال کے بعد، اس میں دعوت کی، اس کی دعوت نامہ ہے کہ میرے دادا سورگیہ، سورگیہ کا مطلب سمجھتے ہیں جنتی، میرے دادا سورگیہ لالا وشمبر پرساد جی کا 83 سال کی آیو میں دیہانت ہو کر سورگواس ہو گیا، یعنی جنت الفردوس میں چلے گئے۔ ایمان والوں کیا کہہ رہا ہے آپ کا ایمان؟ سورگواس ہوا، نرکواس ہوا، یہ ایمان کے بغیر مرے۔ دادا جی لمبے سمے تک دھرم پر جیوت رہے، یعنی تقوی کی زندگی گزاری۔ اس اپلکش میں ایک سماروہ کا آیوجن کیا گیا ہے، بھوج پر سادر آپ بھی آمنترت ہیں۔ آدھی کھتولی قصبہ آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے، بہت بڑا اچھا بڑا قصبہ ہے۔ آدھی کھتولی گویا 50,000 لوگوں کی دعوت کی تھی، قریب سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ کتنے باجے بجے تھے انہیں یہ معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ 1,24,000 روزانہ جلنا ہے، ہمیں بچانا تھا، ہم نے نہیں بچایا تو ہم جلانے والے ہیں، اور پھر ان کو ظالم اپنے کو مظلوم کہتے ہیں۔ خصوصاً یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ محبت بھری قوم ہے۔ پوری دنیا میں اگر سفر کریں اور آپ کو تھوڑی سی نفسیات اور سائیکولوجی پڑھنے کا ذوق ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسی محبت بھری قوم ہے۔ میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ایسی قوم کے لیے دائی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیر خواہوں ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی قوم ہے۔ یہ سر جھکا دیتی ہے اپنے خیر خواہوں ہمدردوں کی محبت سے جائیں میدان دعوت میں تو اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں شاعر بڑے اچھے، ان سے ایک کلفی والے نے ریڈی پر لکھنے کے لیے ایک شعر کی فرمائش کی، تو انہوں نے فی البدی ایک شعر کہا، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑا بڑا، یہ فاصلے تو غلط۔ میدان دعوت میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اندازہ کیسی محبت بھری قوم ہے یہ، اور ہم نے کیسا ان کو غیر بنا دیا۔ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں جلنے والے جو ایمان کے بغیر جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ایک ماں باپ کی اولاد، ہمارے نبی کے امتی، ہمارے رب کے بندے ہیں، اور یہ ملک والے محبت بھرے بندے ہیں، آخری درجے محبت اور خیر خواہی کی قدر کرنے والے بندے۔ آج کے دور میں محبت کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے قوم۔ ابھی کاس گنج میں آپ نے سنا ہوگا فساد ہوا، کتنا زبردست فساد ہوا۔ اس میں یہ ہوا فساد کے دوران میں وہ جو ہے وہاں کے گولا لکھیم پور کے ایک جو ہے نوشاد صاحب ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں بیچارے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو فسادیوں نے جنون میں ان کو پکڑ لیا اور ادھر سے ایک پتھر مارا تو ایک آنکھ ان کی جو ہے شہید ہو گئی۔ اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہاں سے آئے ہو، انہوں نے بتایا گولا سے۔ یہ تو باہر کے ہیں، باہر کے ہیں، چلو چلو چابی دے دی، بیٹھ جاؤ، تم تو باہر کے ہو، جاؤ جاؤ، ان کو چھوڑ دیا۔ تو ان کا انٹرویو چھپا آج تک اور ہندی اخباروں میں آیا، انہوں نے کہا کہ وہ بڑے اچھے انسان تھے، ایسے جنون میں بھی ان کی انسانیت جاگ گئی اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر چابی دی اور دروازہ بند کر کے ہمیں رخصت کیا، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ یہ ہوا، یہ انٹرویو چھپا اور انٹرویو آج تک ٹی وی پر بھی آیا نہیں۔ 2 دن بعد جو ہے وہ دینک جاگرن امر اجالا میں 2 ہندو بھائیوں کی جو ہے وہ انٹرویو چھپا، انہوں نے کہا کہ نوشاد بھائی جیسے محبت بھرے لوگ اس زمین پر ایشور کے جو ہے وہ پوتر دوت ہیں، جو انہوں نے ایسے جنون کے وقت میں بھی ایسی محبت بھری بات کہی۔ اور ہم جو ہے اگر نوشاد بھائی ہماری اس جو ہے درخواست کو قبول کر لیں تو ہم نوشاد بھائی کے اس پیارے سے چہرے پر لگانے کے لیے ہم اپنی آنکھیں پیش کرتے ہیں، اور دونوں آپریشن کا خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ فون بھی لکھا اس پر، اپنا فون بھی اپنا بھی، دونوں آپریشن، اور اگر ان کے چہرے پر ہماری آنکھ لگ گئی تو ہم جو ہے اپنے لیے گورو کا وشے سے فخر کی بات سمجھیں۔ ذرا سی محبت کی بات میں یہ ہوگی ہمارے یہاں یہ ذہن میں جو آئے کہ ناممکن حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، کون سنے گا، سب معلوم ہے۔ میدان دعوت میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسی قدر کرتے ہیں اور کیسے بالکل بلک جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کا کیا ہوگا، دادا کا کیا ہوگا، کسی نے آج تک بتائی نہیں بات یہ نہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے یہاں تقریباً 12-15 سال سے کیمپوں کا سلسلہ چل رہا ہے، سیدھے میدان دعوت میں لے جا کر مندروں میں، گرجا گھروں میں، شیو سینا بجرنگ دل کے آفیسز میں لے جا کر اب رشتہ بتایا جاتا ہے، خونی رشتے کے بھائی ہیں، محبت کی بات کریں گے، مرنے کے بعد کی سمسیا کی بات کریں گے۔ یہ چل رہا ہے کافی دنوں سے، اللہ کی شکر ہے کیمپوں کا۔ تو بجنور کے قصبے میں دو کیمپ لگ رہے تھے قریب، بہت اصرار تھا کہ میں دونوں میں شریک ہوں، تو میں نے کیا ایک کے اختتام میں، ایک کے شروع میں شریک، ایک ہی دن
دن میں کر لیا تھا، جس کے اختتام میں مجھے شریک ہونا تھا، پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو طبیعت پر بہت دباؤ تھا، بہت بھیڑ تھی، بہت جم غفیر بڑا اجلاس تھا، اسٹیج پر جانے کا راستہ بھی نہیں لوگوں نے دیا، زبردستی کھینچ کاٹ کر مجھے اسٹیج پر لے گئے تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماتھے پر خوبصورت سا تلک لگا ہوا ہے، دیکھنے سے علم تو چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے چاہے کیسا بھی علم ہو، تو مجھے خیال ہوا ہے کوئی معزز آدمی ہے، تو میں نے ذمہ داروں سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ صاحب جو ہیں ان کو اسٹیج پر بٹھایا ہوتا، انہوں نے بتایا مراد آباد کے سرجن ہیں ایک بڑے، اور یہ صرف آپ کی تقریر سننے کے لیے یہاں اتنی دور کے فاصلے پر آئے ہیں، تو بہت کہا ان سے کے سامنے سے جو ہے اچھا ٹھیک ہے بات پورا سنا دیں، مجھے کہا کہ کوئی اور نہیں ہے پرچی دی تھی اس لیے میں سنانے لگا، جی ٹھیک۔ تو انہیں بہت کہا کہ اوپر بیٹھ جائیں، انہوں نے کہا نہیں بھاشن سامنے سے ہی اچھا لگتا ہے۔ ناظم جلسہ نے تقریب کیا، تعارف کرایا کہ مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ غیروں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اصل میں بات یہیں سے بگڑ گئی ہے کہ ہم نے غیر بنا لیا، جب غیر بنا لیا تو ان کو اپنا کیسے خیر خواہی کیسے کریں گے؟ قرآن نے سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں، کسی نبی نے اپنی قوم کو غیر نہیں کیا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ظلم سہتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور اللہ نے کہا اب ان کو کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور جو ہے وہ تو پھر دعوتی کارگزاری اور اپنی فریاد اپنے رب کے سامنے سنا رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام یا قوم اتقوا ربکم، حضرت صالح علیہ السلام یا قوم اعبدوا ربکم، حضرت لوط علیہ السلام یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام یا قومی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا قومی، میری قوم میری قوم۔ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری درجے کے ظلم کو کر بھی سے کہہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم کی ہدایت دے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا بدترین دن وہ دن تھا جس دن سے ہم نے اپنی برادران وطن ہندو قوم کو اپنی قومیت سے نکال دیا۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم جب اپنا نہیں سمجھیں گے اور غیر سمجھیں گے تو پھر دعوت کا خیر خواہی کا کیسے ادا کریں؟ ہم طبیب ہیں، مریض ہیں، طبیب اپنے مریض کو غیر سمجھے گا تو پھر علاج کیا کرے گا؟ پھر تو زہر دے گا۔ پھر میں نے 2-4 واقعات سنائے کہ کیسی محبت بھری قوم ہے، کوئی دعوت پر کوئی بات ہی نہیں کی میں نے، اور زیادہ نہ یہ کہا کہ ایمان قبول کرو نہ۔ دوسرے جلسے والے بار بار مجھے پرچی دے رہے تھے کہ جلدی کیجئے وہاں انتظار ہو رہا ہے، تو میں نے بات کو مختصر کیا اور میں ختم کر کے جیسے چلنے لگا تو ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگے، ڈاکٹر صاحب نے دوسرا ہاتھ پکڑ لیا، دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو گئے اور ٹپ ٹپ ان کے آنکھوں ہاتھ سے آ گئے۔ آپ نے کیسا اپنا کہہ دیا مولانا صاحب، میرے دل کو چھو گئی بات آپ، تو میں نے کہ جہاں سے میں نے کہی تھی آپ تک پہنچ گئی، بڑا اچھا لگا، میرے دل چاہ رہا تھا کہ ان پر کلمہ پیش کیا جائے مگر وہ جلسے والے مجھے موقع نہیں دیا، تو میں نے مولانا کو درخواست کی، جو ذمہ دار تھے امام صاحب، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو حجرے میں لے جائیے اور ان کو ذرا ناشتہ کرا کے، عبدالرشید دوستم ہمارے ایک نو مسلم دائی ہے، ان سے کہا بیٹا ڈاکٹر صاحب سے جا کے بات کرنا، یعنی ان کو کلمہ پیش کرنا۔ لیکن مولانا اپنے مہمانوں کے کھانے وانے میں لگ گئے، ہنگامہ ہوتا ہے جلسے کے بعد کا، تو ان کو نہیں اٹینڈ کر سکے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب ہی تلاش کرتے کرتے مولانا کے پاس پہنچے اور جا کر کہا مولانا صاحب جب حضرت صاحب اپنا کہہ گئے ہیں تو بس اپنا بنا لیجیے۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اب نام بتا دیا۔ ان کا 16 منٹ کے بعد میرے پاس فون آیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نام بتا دیے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے حضرت میں بتاؤں گا نام۔ میں نے کہا بتائیے کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا محمد کلیم۔ بہت خوش ہو گئے، کہ محبت بھری بات میں نے کہی تھی اس لیے بہت خوش ہو گئے نام۔ پھر کیسے اپنے بنے تھے؟ مولانا کا فون آیا 4 دن کے بعد کہ ڈاکٹر صاحب آئے تو آج مجھے ہلا دیا انہوں نے۔ کیا بات ہوئی؟ کہ ان کے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں پر، تو میں یہ سمجھا کہ ان کے جاتے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں؟ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ نہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، اللہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کیا پٹی بندھی ہے؟ کہ میرے ہاتھوں پر اوم وغیرہ شرکیہ چیزیں گدی ہوئی تھی، تو میں نے او ٹی میں جا کر اپنے اسسٹنٹ سرجن سے اپنی کھال چھلوائی۔ ایسی محبت بھری قوم ہے،
ذرا ایک دفعہ اپنا کہہ دیجئے، پھر دیکھیے کتنے واقعات سنا سکتے ہیں. ہم نے غیر بنا لیا اور ہماری ذمہ داری تھی. پھر ان کو ظالم اپنے کو مظلوم کہتے ہیں، اور پھر اس نبی برحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، جو ساری زندگی اس غم میں تڑپتے رہے کہ کیسے یہ لوگ ایمان لے آئے. اس لیے میرے بزرگوں یہ بات بنیادی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اللہ کی یہاں مقبولیت اور محبوبیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنت جانا ہے، نجات حاصل کرنی ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنی ہے، تو صرف اور صرف اللہ کے نبی کی پیروی اور اتباع صرف ایک راستہ ہے. یہ نیشنل وجہ ہے جنت ہائی وے اتباع رسول کا. اور اتباع کا اس وقت تک اتباع کا دعویٰ کرنے والا جب تک کہ دعوتی درد اس کو اور کوڑھن اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کی کیفیت تھی. کچھ اور کام کرنے والا، کسی اور لائن سے اپنی زندگی کی پہچان بنانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا دعویٰ کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے جھاڑو لگانے والا اور جوتے کاٹنے والا کی مجمل وقیق کی پیروی کا دعویٰ کرے. یہ پیروی نہیں بلکہ پیروی کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پس منظر میں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے نقش قدم پر قدم سے قدم ملا کر ان کے پیچھے پیچھے چل کر جنت تک جانے اور اللہ کو اپنے اللہ کو راضی کرنے اور نجات کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات سامعین، اس تفصیلی خطاب کے بعد اب ان طلبہ کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی کہ جنہوں نے کلام پاک جیسی عظیم کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. میں ان طلبہ کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. یوٹیوب پر آج ہی ہمارا وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے. یوٹیوب پہ سرچ میں لکھیے وقت میڈیا، یا پھر ایڈریس ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.